ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم اپنے سلسلہ قاعدہ قرآن میں حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز و جل ماہ رمضان المبارک کے قیمتی اور مقدس لمحات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قاعدے میں ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ تختی نمبر 14 تقریباً کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ اس میں اقلاب کے جو کلمات ہیں ان کلمات کی ہجے اور رواں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم اگلے سبق نمبر 15 میم ساکن کے جو قواعد والی تختی ہے وہ انشاءاللہ ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پیارے مدنی منوں، یقیناً آپ نے مدنی قاعدے کھول لیے ہوں گے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 14 کی جو آخری 3 لائنیں ہیں من بعدی، یہاں سے ہم انشاءاللہ پڑھنے کا سلسلہ جاری کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں۔ من بعدی کی ہجے، میم نون زیر من، میم نون زیر من، با عین زبر با، با عین زبر با، من با، من با، دال زیر دی، دال زیر دی، من بعدی۔ من بعدی۔ اگلے کلمے کی بھی ہجے آپ سیکھ لیجئے۔ میم نون زیر من، میم نون زیر من، با قاف زبر بق، با قاف زبر بق، من بق، من بق، لام زیر لی، لام زیر لی، من بقلی، من بقلی، ہا الف زبر ہا، ہا الف زبر ہا، من بقلیہا۔ من بقلیہا۔ اب اگلے جو کلمات ہیں ان کو ہم رواں سے پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پڑھیے انبئہم انبئہم لینبذن لینبذن قولا بلیغا قولا بلیغا خبیرا بصیرا خبیرا بصیرا جنت بربوة جنت بربوة کرام بررة کرام بررة حل بهذا حل بهذا صم بكم۔ الحمدللہ پیارے بچوں، ہم نے تختی نمبر 14 تقریباً کمپلیٹ کر لی، مکمل کر لی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ہم اپنے اگلے سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد،
اس سے پہلے ہم نے نون ساکن و تنوین کے قواعد سیکھے تھے نا. آخری قاعدہ نون ساکن و تنوین کا بھی ہم نے اقلاب آج ختم کیا نا. اور نون ساکن و تنوین کے 4 قاعدے کون کون سے تھے؟ اظہار، اخفا، ادغام اور اقلاب. میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. نمبر 1 ادغام شفوی، نمبر 2 اخفاء شفوی، نمبر 3 اظہار شفوی. اب ادغام شفوی کسے کہتے ہیں؟ ادغام شفوی یعنی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا یعنی گننا کریں گے. اخفاء شفوی، اخفاء شفوی کا قاعدہ کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا یعنی غنہ کریں گے. اور نمبر 3 ہے اظہار شفوی. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. تو پیارے مدنی منو، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی ان 2 قاعدوں میں غنہ ہوتا ہے، اظہار شفوی میں غنہ نہیں ہوتا. آئیے اب ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. تختی نمبر 15 میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتم مظلمون. انتم مظلمون. آئیے اس کے ہجے کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے رواں پڑھنا آسان ہو جائے. حمزہ نون زبر ان. حمزہ نون زبر ان. تا میم میم پیش تم. تا میم میم پیش تم. انتم انتم میم وا پیش مض. میم واو پیش مض. لام زیر لی لام زر لی مغلی. مغلی. میم واو پیش مو میم واو پیش مو. مظلمو. مظلمون. نون زبرنا نون زبرنا. مظلمون. مظلمون. انتم مظلمون. انتم مظلمون. پیارے بچوں، آپ نے یہاں پر دیکھا انتم مظلمون، ان دونوں کی ہجے ہم نے الگ الگ کی کیونکہ یہ بڑا کلمہ ہے. کلمہ جیسے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو اس کو ایک کلمہ کہتے ہیں، صحیح ہے نا. تو 2 حروف مل کر یا 2 سے زیادہ وہ ایک پورا ایک کلمہ بن جاتے ہیں، صحیح ہے نا. تو یہاں پر چونکہ یہ کلمہ بہت طویل ہے لہٰذا ہم نے اس کی ہجے الگ الگ کروائی. اگلا کلمہ الم تر. ألم تر کنتم به كنتم به هم فيها هم فيها ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم والأمر والأمر تأتيهم بآية تأتيهم بآية أمضى. أمضى. پیارے مدنی منو، ہم نے یہ 2 لائنیں پڑھی ہیں. تو پہلا ہم نے کلمہ پڑھا تھا انتم مظلمون، صحیح ہے. تو چونکہ ہم قاعدہ تو پڑھ ہی رہے ہیں لیکن قاعدے میں ہم قواعد بھی سیکھ رہے ہیں. تو قاعدہ یہاں پر کون کون سا ہوگا؟ صحیح ہے، اس کو ذرا دیکھ لیں. انتم مظلمون، نون ساکن ہے، حمزہ نون زبر ان، صحیح ہے، تا میم پیش تم. نون ساکن کے بعد تا ہے، تا حرف اکفا میں سے ہے لہذا نون پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اکفا کا قاعدہ ہوگا یعنی گناہ کریں گے. انتم، صحیح ہے. اچھا آگے دیکھ لیجئے، میم ساکن ہے، انتم مظلمون، میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے. آئیے اس کو وائٹ بورڈ پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے قاعدہ جو ہے سیکھنا آسان ہو جائے.
انتم مظلمون، صحیح ہے، میم ضا ہو گیا پیش، مظ لام ذیلی میم پیش مون نون زبر نا، مظلمون، انتم مظلمون۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پر ہم نے پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا کہ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا۔ کون سا اخفا؟ نون ساکن اور تنوین والا اخفا جو ہم نے تختی نمبر 12 میں پڑھا تھا۔ انتم، آگے تم ہے تو یہ میم اس میم کے ساتھ مل رہی ہے، تا میم میم پیش تم، صحیح ہے۔ اب یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے، اور ابھی ہم نے یہاں پر سیکھا کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو کون سا قاعدہ ہوتا ہے؟ ادغام شفوی، جی ہاں، ادغام شفوی کا قاعدہ ہوگا، صحیح ہے۔ اب ادغام شفوی کا قاعدہ ہے تو یہاں پر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کے ساتھ پڑھیں گے، انتم مظلمون، صحیح ہے۔ آئیے مزید سبق کو مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی آگے پڑھیں۔ آتیتکم من کتاب آتيتكم من كتاب لم یلد لم يلد علیکم بوکیل عليكم بوكيل وامطرنا۔ وأمطرنا۔ اچھا ہم نے صرف ادغام شفوی کا قاعدہ ہی نہیں سیکھا ہے، اخفاء شفوی بھی سیکھا ہے۔ اخفاء شفوی یعنی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، اس کی مثال آپ کو کہیں نظر آ رہی ہے؟ یہاں پر بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے سامنے۔ کنتم بہ، صحیح ہے، تأتیہم بآیۃ، یہ دوسری مثال، علیکم بوکیل، صحیح ہے نا۔ یہاں پر آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ با، لہٰذا یہاں پر اخفاء شفوی کا قاعدہ ہوگا۔ آئیے آگے اس کو مزید پڑھ لیتے ہیں۔ فَهُمْ مُقْمَحُونَ، محو، دیکھیں ہا کو واضح کریں گے، فَهُمْ مُقْمَحُونَ لَكُمْ دِينُكُمْ لكم دينكم ترميهم بحجارة ترميهم بحجارة ألم نشرح ألم نشرح وهم معرضون وهم معرضون وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وما هم بمؤمنين وما هم بمؤمنين أم صبرنا أم صبرنا لهم منا الحسنى لهم منا الحسنى ذلكم قولكم ذلكم قولكم بعضكم ببعض بعضكم ببعض عليهم غضب۔ عليهم غضب۔ الحمدللہ عز وجل۔ پیارے بچوں، آج ہم نے تختی نمبر 15 بھی مکمل پڑھ لی ہے۔ امید ہے کہ اس کے قواعد اور اس کو ہجے اور رواں سے پڑھنا آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آئیے اب ہم اپنے قرآن کے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اور سورہ ملک کی جو تلاوت ہے اور اس کے سیکھنے کا جو سلسلہ تھا وہ جاری تھا۔ سورہ ملک کی کیا شان ہے، اس سورہ مبارکہ کو روزانہ رات کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں قرآن میں 30 آیات کی ایک سورت پاتا ہوں، جو شخص سوتے میں اس سورت کی تلاوت کرے اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس کے 30 درجات بلند کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ اس کی طرف بھیجے گا تاکہ وہ اس پر اپنے پر بچھا دے، اور اس کی ہر چیز
سے جاگنے تک حفاظت کرے. سبحان اللہ. اور یہ مجادلہ یعنی جھگڑا کرنے والی ہے، اپنے پڑھنے والے کی مغفرت کے لیے قبر میں جھگڑا کرے گی. یہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے جسے ہم سیکھ رہے ہیں. یہ فضیلت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے مدنی پنج سورہ جو کتاب ہے اس کے اندر اس فضیلت کو تحریر فرمایا ہے. تو آئیے سبق کی جانب بڑھتے ہیں. سورہ ملک آیت نمبر 13. صحیح ہے، پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ وأسروا قولكم أو اجهروا به إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. إنه عليم بذات الصدور. اب دیکھیے یہاں پر یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر آیت کے دو حصے ہیں. اس میں ایک جگہ وقف مطلق تو کی علامت لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر آپ وقف کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اوی جہارو بھی، آگے توئیں. صحیح نا، اردو میں توئیں بولتے ہیں اور قرآن پاک کی جو زبان میں ہم تو بولتے ہیں. تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. تو وقف کر کے آپ آگے پڑھیں. پوری آیت کو ایک ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. چلیں آیت نمبر 14. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ. ألا يعلم من خلق. پیارے بچوں، الا حرف مدہ، لام الف زبر لا. صحیح نا، الف مدہ کا قاعدہ ہے یہاں پر. یعلم، یعلم کی میم کو کھینچیں گے نہیں. صحیح نا، میم پر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے. من خلق، من خلق کی نون پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی ماشاءاللہ، اظہار کا قاعدہ ہوگا. صحیح بتایا آپ نے. من خلق، نون ساکن کے بعد خواہ حرف حلقی میں سے، اس لیے اظہار کا قاعدہ ہوگا. تو بغیر گناہ کے پڑھیں گے من خلق. آئیے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. الا يعلم من خلق ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو اللطيف الخبير. پیارے بچوں، وَهُوَ اللطیف الخبیر آیت کے اس حصے میں دیکھیے. یہ پورا کلمہ باریک ہے. اچھا آگے لام بھی باریک پڑھیں گے. وَهُوَ طی، اب یہاں پر تو ہے، تو کو پر پڑھیں گے. وَهُوَ اللطیف، فل باریک ہے، خبیر خا پر ہے. تو لطیف میں تو پر ہے اور خبیر میں خا پر ہے، باقی سارے حروف باریک ہیں. دوبارہ پڑھ لیں. وَهُوَ اللطیف الخبیر. وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. اچھا دیکھیے اس آیت میں دیکھیے هُوَ الَّذِي باریک ہے، جعل باریک ہے، لَكُمُ سب کلمات باریک ہے، اور ضاد کو پر پڑھیں گے، صحیح ہے. ذلولا، یہاں پر ذلولن لام کے اوپر جو دو زبر کی تنوین ہے، اس پہ اخفا کا قاعدہ ہوگا، صحیح نا، اس میں غنہ کریں گے. فمشو، میم ساکن کے بعد آگے با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، تو یہاں غنہ نہیں کریں گے، فمشو پڑھیں گے. فی مناکبہا، صحیح نا. وکلو، ایک الف تک کھینچیں گے، وکلو لام واو پہ شلو، من رزقی. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہاں پر نون پر غنہ ہوگا کیونکہ نون مشدد ہے. تو الحمدللہ آج ہم نے اپنی 3 آیات پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر ہم اپنے سلسلے میں اگلی آیتوں کی تلاوت انشاءاللہ سیکھیں گے. اللہ تعالی ہمیں درست طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.